من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق اللہ العظیم. آج سورہ فرقان اور اس کے بعد سورہ شعراء اور نمل ہم نے 20ویں سپارے تک یہ پڑھا ہے. 19واں سپارہ ختم ہو گیا الحمدللہ. آج چونکہ ہمارے یہاں سحری کا ٹائم بہت جلدی ہے تو اس لیے مختصر خلاصہ بیان ہوگا تاکہ آپ حضرات گھروں تک جائیں اور سحری کر کے پھر واپس آ جائیں. سورہ فرقان کے اندر اس سے پہلے جو سورت گزری ہے وہ سورہ نور ہے. سورہ نور میں دعوت الی النور ہے اور اس سورت کے اندر جو حجابات ہیں اس کو اٹھایا جا رہا ہے. مخالفین کو جو شکوک اور شبہات ہے اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں. پہلی بات توحید سے متعلق، دوسری بات قرآن سے اور تیسری رسالت سے متعلق. ان تینوں کے اندر مشرکین کو اختلاف تھا، توحید کے وہ قائل نہیں تھے. تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اللہ ہی آسمان و زمین کی حکومت کا مالک ہے، اسی کے لیے ہے یہ بادشاہت اور سلطنت. اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. انہوں نے جو اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. قرآن سے متعلق وہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لائے. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. لوگوں نے ان کی مدد کی ہے نعوذ باللہ. تیسری بات رسالت سے متعلق تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم رسول اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں. قَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اللہ نے اس کا جواب اگلے رکوع میں دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. آپ سے پہلے جتنے رسول اللہ نے بھیجے اللہ فرما رہے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں بھی ضرورت کے لیے جاتے تھے. اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر قرآن کریم سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ شکایت لگائیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے. اسی طرح اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. ہم نے ان کو بھی کتاب دی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو وہ کتاب دیں اور وہ قوم اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے. لیکن انہوں نے بھی تکذیب کی. مسئلہ توحید کو ذکر کیا اگلے رکوع کے اندر الم تر الی ربک کیف مد الظل. اللہ پاک نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے. یہ اللہ کی قدرت تو دیکھو، یہ سایہ ہے یہ پھیلتا جاتا ہے. اور وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتے تو اسے ساکن کر دیتے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا.
ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. پھر اللہ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹتے ہیں تو یہ سایہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. یہ کون بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے کہ ہر چیز کا شیڈو ہوتا ہے اور پھر یہ شیڈو بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ غور تو کرو کتنا بڑا قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے. رات اور دن کا نظام اس نے بنایا. بارش سے پہلے ہواؤں کو بیچتا ہے. تو اللہ نے اپنے قدرت کے مناظر ذکر کیے کہ ایسے رب کے ساتھ تم تعلق قائم نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو آخری رکوع کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا وہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں. اور پھر ان کی صفات اللہ نے بیان کی. ایک صفت یہ بیان کی یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل مل جائے تو اس سے لڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. اور گھروں کے اندر رات کو وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے. مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اس میں بخل بھی نہیں کرتے ہیں، اسراف بھی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ایک اللہ کو پکارتے ہیں. ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں. اور جو توبہ کرے ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، سچی توبہ کرے، تو اللہ پاک فرماتے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اس کے بعد سورہ شعراء ہے. یہ دو قسم کے لوگوں کا یا دو قسم کی جماعت کا ذکر کیا اس سورت میں. ایک وہ ہے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، جو نبی کی بات کو مانتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور قرآن کی کتاب کی بات کو نہیں مانتے، اس کو رد کر دیتے ہیں. تو یہ دو جماعتوں کا ذکر کیا، متبعین کا اور معاندین کا، مخالفین کا. ان کے ساتھ اللہ نے کیا انجام کیا؟ تو اللہ نے اس سورت کے اندر تقریباً 7 پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے ہیں، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ان پیغمبروں کو، ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا. تو ہر واقعے کے آخر میں اللہ نے ایک آیت بار بار ذکر کی ہے. اس سورت کے اندر آپ کو ہر رکوع کے آخر میں یہ آیت ملے گی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ عزیز ہے، غالب ہے. مخالفین کو اللہ نے ہلاک کیا. رحیم ہے، جو متبعین ہیں اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کو بچا لیا. سورت کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، آپ مخالفین جو قرآن کے مخالف ہیں تو آپ غم نہ کھائیے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، جہنم میں جائیں گے. اللہ فرماتے اتنی تکلیف نہ کرے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. اس کے بعد فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان سب کو مسلمان کر دے، ان کی گردنیں جھکا دے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضعین. ہم اگر چاہے آسمان سے ایسی آیت نازل کریں، نشانی نازل کریں کہ اس کے سامنے ان سب کی گردنیں جھک جائے، یہ مان لے. لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت یہ نہیں. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، مجبور نہیں ہے. اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چوائس سے راستہ اختیار کرے.
اور پھر مکذبین کا انجام، فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، جو وہ ٹھٹا کرتے تھے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت آئے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا وہ ٹھٹا کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے۔ تو واقعات اللہ نے ذکر کیے، سب سے پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور سب سے بڑے مجرم فرعون کا ذکر کیا۔ فرعون سب سے بڑا مجرم تھا، یہ صرف خدا کا منکر نہیں تھا بلکہ یہ خود کہتا تھا نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ان کے پاس، انہوں نے دعوت دی۔ فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، رب العالمین کی طرف تم جو دعوت دیتے ہو وہ کیا ہے؟ اس کا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اب دعوت دینا شروع کی، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تمہیں یقین آئے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا الا تستمعون، سنتے ہو؟ مذاق اڑایا، نعوذ باللہ۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کو نظر انداز کیا۔ داعی پرواہ نہیں کرتا کہ آگے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی دعوت دیتا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت جاری رکھی، اور ایسی دعوت جاری رکھی، اللہ اکبر، ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، صرف تمہارا نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تمہارے طرف جو رسول بنا کر بھیجے گے یہ تو دیوانے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دیکھو وہ مجنون کہہ رہا ہے، دیوانہ کہہ رہا ہے، دائی گالیوں کا جواب نہیں دیتا۔ یہ کمال ہوتا ہے دائی کا، دائی اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کرتا مجھے کسی نے گالی دی ہے، وہ اپنے مشن میں لگا رہتا ہے۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، اب یہ اس سے بھی سٹرونگ دلیل ہے، بھائی صرف آسمانوں کا، زمین کا، تمہارے باپ دادا کا، مشرق اور مغرب کا رب بھی وہی ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب بھی وہی ہے، اگر تمہارے اندر عقل ہے۔ اب فرعون کے پاس جواب تو تھا نہیں، پہلے دی اس نے گالیاں۔ جاہل آدمی کا کام یہ ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو، جس دن آپ نے گالی دینا شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ حق جس کے پاس ہو اسے گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گالی تو وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ دوسری بات، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اس نے دھمکی دی میرے علاوہ کسی اور کو اگر تم نے خدا بنایا تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ دھمکیاں دینا، یہ مظالم کرنا، یہ بھی اس شخص کا کام ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو کام ہوتے ہیں جاہل آدمی کے۔ جاہل آدمی گالی دیتا ہے، اس کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، اور طاقتور آدمی وہ دلیل کا جواب نہیں دیتا ہے تو پھر وہ ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ایم اسٹرانگ، میرے پاس طاقت ہے، میں تمہیں کچل دوں گا۔ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن دائی اس کی پرواہ نہیں کرتا، دائی دعوت دیتا جاتا ہے، حق کی بات کرتا ہے۔ پھر اگلا جادوگروں کا قصہ ذکر کیا جو پہلے گزر چکا ہے، اور وہ جادوگر اسلام لے آئے، وہ جان گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے یہ جادو نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرعون کو غرق کیا، وہ قصہ بیان کیا، اور آخر میں یہ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب عزیز ہے، زبردست ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے بچایا جو رحیم ہے، فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا جو عزیز ہے۔ تو عزیز الرحیم کو ذکر کیا۔
پھر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ بھی پہلے قصہ گزر چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک بات کی ہے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے. اللہ اکبر. اب ادب دیکھیں، نبی کے پاس کتنا بڑا ادب ہوتا ہے، اور نبی ادب سکھاتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے ہی ادب. اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھائی. والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 چیزیں ذکر کی ہے اللہ کے بارے میں. اللہ نے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی 2، کھلاتا ہے پلاتا ہے 2، وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ نہیں فرمایا وہ مجھے بیمار کرتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور 7ویں 8ویں وہ مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا. ان 8 چیزوں میں 7 چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. حالانکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ ادب ہے. نبی ادب سکھا رہے. اللہ کے بارے میں یہ نہیں فرما رہے اللہ جب مجھے بیمار کرتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے. یہ ادب ہے. اللہ اکبر. یہاں بھی فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اللہ عزیز ہے، غالب ہے، نہیں مانو گے جہنم میں ڈال دے گا، ہلاک کر دے گا. رحیم ہے، مان جاؤ گے اللہ تمہیں بچا لے گا. نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اس کے آخر میں بھی یہی کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. قوم عاد کا قصہ بیان کیا. خاص طور پر اللہ نے اس رکوع میں ان کی ایک عادت یہ بیان کی أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، وہ ہر اونچی زمین پر کھیلنے کے لیے ایک نشان بناتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے تبنون، کیا تم بناتے ہو بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر آیتن تابسون، کھیلنے کے لیے ایک نشانی. کیا مطلب؟ وہ ایسی قوم تھی کہ ان کی عمارتیں بڑی بلند و بالا، بڑے بڑے محلات بناتی تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے صرف نام کے لیے کہ ہم بڑی قوم ہے تو بڑے بڑے مینارے بناتی تھی، بڑے بڑے برج، بڑے بڑے برج، برجوں میں مقابلہ. آج بھی بڑے بڑے برجوں میں ہی مقابلہ ہو رہا ہے. بعض لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی قومیں کر چکی ہے. ہائے ہائے. اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. وہاں بھی ذکر کیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا، یہ پہلے گزر چکا ہے. وہاں بھی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. عزیز ہے اور رحیم ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، رحیم ہے. اور جو ان کی قوم نہ ماننے والی تھی اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ عزیز ہے. یہاں ذکر کیا کہ وہ جو اونٹنی اللہ نے ان کو دی تھی وہ معجزہ تھا، مگر وہ کھاتی پیتی بہت تھی. تو ایک دن ان کے لیے پانی، اونٹنی کے لیے پانی کی باری ہوتی تھی، ایک دن قوم کے لیے. تو مفسرین نے لکھا ایک عورت تھی، اس کے جانور زیادہ تھے. اس نے کہا کہ یہ اونٹنی کو پانی کیوں باری کیوں ملتی ہے؟ تو اس کو ایک آدمی کو اکسایا کہ جاؤ اس کے پاؤں کاٹ دو. تو اس نے اس کے پاؤں کاٹ دیے. آگے یہ قصہ آ رہا ہے سورہ نمل کے اندر بھی. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، یہ بھی پہلے گزر گیا. شعیب علیہ السلام کا قصہ یہ بھی پہلے. اور ہر قصے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ عزیز ہے اور رحیم ہے. رحیم ہے ان کے لیے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے. اور جو نہیں مانتا ان کے لیے اللہ عزیز ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اور پھر آخری رکوع میں مخالفین قرآن کو اب کہا جا رہا ہے اگر تم تسلیم نہیں کرو گے
تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے. یہاں بھی عزیز اور رحیم کا ذکر کیا. فَإِنْ عَصَوْكَ اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ کی قوم آپ کی نافرمانی کرتی ہے, فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. دائی کا کام, دائی کو دو کام کرنے ہیں, یاد رکھیں, یاد رکھیں ہمیشہ. دائی معروف کا حکم دیتا ہے, توحید کا حکم دیتا ہے, شرک سے منکر سے روکتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اور دوسری بات, دائی خود کبھی منکر کو قبول نہیں کرتا. یہ یاد رکھو. یہ نہیں ہو سکتا دائی یہ کہے کہ جی چلو کوئی بات نہیں ہے جی, یہ ان کے لیے ان کی خاطر تھوڑی سی میں یہ بدعت کر لیتا ہوں. ایسا نہیں, یہ نہیں, اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے آپ کو آفر کی, 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. انہوں نے کہا اچھا, سمجھ گئے. دائی جب سٹرونگ ہو اسے گناہ پر کوئی نہیں لا سکتا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ایمان اگر سٹرونگ نہ ہو, آدمی کسی محفل میں چلا جائے وہاں گناہ ہو رہا ہو تو نہ وہ ان کو گناہ سے روک سکتا ہے بلکہ خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے. کہتے کیا کرے جی, مجبوری ہے, بدعات بھی کرنے لگ جاتا ہے. دائی ایسا نہیں کرتا. دائی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اچھا ایسا کریں آپ ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ لگا دیں, صرف ہاتھ لگا دیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بت کو اگر ہاتھ لگایا تو امت سمجھے گی کہ نبی نے بت کو ہاتھ لگایا تھا. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ, اللہ کتنے صحابہ کتنے سمجھدار تھے. ہمارے یہ لوگ کہتے نہیں یہ تو جناب کیا حکمت ہے اس کے اندر. کوئی حکمت نہیں ہے, بدعت کبھی نہیں کرنی چاہیے. شرک تو کرنا ہی, شرک تو آدمی کر ہی نہیں سکتا, کافر ہو جائے گا. گناہ کے قریب دائی کبھی نہیں جاتا کسی کے لیے, اور ایسا کام بھی نہیں کرتا جو اگلے والوں کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے. عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس فتح ہوا اور جہاں وہ چرچ تھا وہاں آپ گئے, لیکن آپ نے نماز وہاں نہیں پڑھی. وہاں سے آگے ہٹ کر ایک جگہ پر آپ نے نماز پڑھی. وہاں آج مسجد ہے, مسجد عمر, میں گیا ہوں وہاں. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ کل پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں آؤ تو پھر یہاں نماز بھی پڑھا کرو. یہ ہے دعوت دینا, آسان کام نہیں ہے. تو دائی فقل انی بریء مما تعملون, تم جو دائی کو یہ اعلان کرنا پڑے گا میں تمہارے کاموں میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں. اور آگے وتوکل علی العزیز الرحیم, اور بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو عزیز ہے اور رحیم ہے. رحیم ہے جو مانے گا اللہ ان کو بچا لے گا, عزیز ہے جو نہیں مانے گا ان کو تباہ کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا